آدمی کی زناکار مارتا ہے. اس لیے ہم تمام حضرات سے، تمام ذمہ داران سے دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ مہر باندھتے ہیں اس کا خیال رکھیں کہ کیا اس کی صلاحیت ہے، لڑکے کی صلاحیت کیا ہے، کہ کیا دے سکتا ہے. اگر 4 مہینہ کمائے 5 مہینہ کمائے پھر بھی ادا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، کم سے کم اس کا خیال رکھا جائے. لا تغالوا المہر، یہ کہا گیا کہ مہر میں غلو مت کرو، مہر میں زیادتی مت کرو. لیکن مہر میں زیادتی کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، باندھنے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، ادائیگی کا رواج نہیں ہے. ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم مہر باندھنے سے زیادہ ہم ادائیگی پر زور دیں. اگر ہم اس پر زور دیتے ہیں، قرآن مجید کا جو حکم ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ لوگوں کو چاہیے، لوگوں کو اپنی بیویوں کا مہر خود ادا کر دینا چاہیے. اگر اس پر عمل ہو گیا یقین مانے کہ نکاح آسان ہو جائے گا. لیکن ذہن میں اگر یہ بات ہے ہم اتنا مہر اس لیے بنوا رہے ہیں تاکہ طلاق نہ دے. یاد رکھیے میں منصب قضا پر قاضی ہونے کی حیثیت سے تجربے کی روشنی میں آپ سے کہتا ہوں، میرے پاس ایسے لڑکے بھی آئے، میرے پاس ایسے میاں بیوی کا معاملہ بھی آیا جن کا مہر لاکھوں میں تھا، جن کا مہر کہہ لیجیے کہ 30 بڑی اور 50 بڑی سونا تھا. پھر بھی معاملہ آ گیا کہ وہ لڑکا طلاق دے کر جا رہا ہے، یہ لڑکی آ رہی ہے کہ مہر ہی نہیں چاہتے ہیں. ایسا معاملہ میرے پاس آیا. تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ شروع میں اگر آپ مہر باندھ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ باندھنے کی سنت ہے، اور اس مہر کو ہم اس لیے باندھ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. مہر کے دینے کی نیت سے کریں گے یقین مانیے کہ اس نکاح میں برکت ہوگی. آپ کی جو اولاد ہوگی، جو نسل چلے گی، وہ نسل بھی بہت شاندار نسل ہوگی، بہت نیک اور صالح نسل ہوگی. لیکن اگر گڑبڑی ہوگی، اس لیے کہ نکاح بنیاد ہے سماج کے بننے میں، معاشرہ کے بننے میں. نکاح بنیاد ہے، جس طرح آپ مکان کی بنیاد ڈالتے ہیں، جب بنیاد ڈالتے وقت جب شروع کی اینٹ ڈالتے ہیں آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں ہم اینٹ کی سیدھی ڈال رہے ہیں نہیں ڈال رہے ہیں، مسالہ ٹھیک ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں، کتنے ایم کا سریہ دے رہے ہیں. اگر مضبوط نہیں دیں گے تو آگے چل کر کے یہ مکان گر سکتا ہے، یہ تعمیر یہ کمزور ہو سکتی ہے. اس لیے وہیں پر سے آپ شروعات کرتے ہیں کہ نہیں یہیں پر سے ٹھیک کیا جائے. انجینئر ہو، مستری ہو، مزدور ہو، سب وہیں سے گھٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ مضبوط، یہ مکان مضبوط رہے اور اس میں پائیداری رہے اور یہ برسوں دیکھ لے مکان. یہ معاملہ اگر ہم نے نکاح میں سوچ لیا یقین مانیے کہ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ جو بھی معاملہ ہم کر رہے ہیں شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اس نکاح میں پائیداری ہوگی، اس رشتے میں مضبوطی ہوگی اور اس رشتے میں خیر ہوگی. میرے بھائیوں یہ نکاح کے تعلق سے میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. اس لیے ہم تمام لوگ اس پر اگر عمل کر لیں یقین مانیے کہ سماج اور معاشرے میں نکاح آسان ہے. دوسری طرف نکاح کے بعد معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھی گھروں میں تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں ایک دوسرے سے نوک جھونک ہو جاتی ہیں، باتوں بات میں لڑکا دیش میں آ طلاق دے دیتا ہے. میں اس تعلق سے رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے. ہمیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہم سماج کے ذمہ داران سے، مکھیا سے، سرپنچ سے، ان تمام حضرات سے گزارش کریں گے جو لوگ بلا وجہ طلاق دیتے ہیں آپ اس پر شکنجہ کسنے کی کوشش کریں، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے، یہ نکاح ہوا تھا، نکاح میں اگر یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدے میں اگر کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے، یہ لگ رہا لڑکا کو کہ رشتہ چلنے والا نہیں ہے، ہمیں میری بیوی بدتمیز ہو گئی ہے، نافرمان ہو گئی ہے، قرآن مجید نے اس کی بھی رہنمائی کی. فرمایا قرآن مجید میں وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یہ کبھی اگر لگے شوہر کو میری بیوی نافرمان ہو گئی ہے، نشوز کی راہ اختیار کر لی ہے، نافرمانی کی راہ اختیار کر لی ہے، یہ قرآن مجید میں نہیں کہا گیا بیوی نے کچھ بدکلامی تمہارے خلاف کر دی ہے تم اسے طلاق دے دو. قرآن مجید میں کہا گیا فَعِظُوهُنَّ، پہلے کہا کہ تم اسے سمجھاؤ، خود سے سمجھانے کی بات ہے. فَعِظُوهُنَّ، واعظ کرو، نصیحت کرو. ہو سکتا ہے کہ بیوی سمجھ جائے، بیوی جذبات میں تم سے کوئی بات کہہ دی ہے، گالی گلوچ کر دی ہے، تم مطالعے ہو کر طلاق نہ دے دو.
بلکہ سمجھاؤ اسے. اگر سمجھانے کے بعد نہیں سمجھ رہی ہے, کہا قرآن مجید میں دوسرا راستہ بتایا گیا, وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اپنے ہی بیڈ روم میں اپنے بستر کو ان کے بستر سے الگ کر دو. ہو سکتا ہے بیوی سمجھ جائے, بیوی یہ سمجھے کہ میرا شوہر مجھ سے کتنا ناراض ہو گیا ہے, اپنے بیڈ کو ہمارے بیڈ سے ہمارے بستر سے الگ کر لیا ہے. سمجھنے کی کوشش کرے گی اور ہو سکتا ہے معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو. کیونکہ اس کے بعد بھی معاملہ صحیح نہیں ہوا ہے. ہم نے یہ کام کر کے دیکھ لیا ہے. آپ تیسرا اسٹیپ بتایا گیا, تیسرا طریقہ بتایا گیا, وَاضْرِبُوهُنَّ, تمہیں ہلکی مار مار, تنبیہ کے لیے کہا گیا تنبیہ کرو. ہمارے سماج میں معاشرے میں کیا ہے, اس کا الٹا چلا. ذرا سا معاملہ ہوا, بیوی نے کچھ الٹا بول دیا, بس ہم شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر لاکھ جوتا گھوسا جو چیز ملتی اس سے مارنا شروع کر دیتے. یہ غلط ہے. حدیث شریف میں تشریح کی گئی, یہ وَاضْرِبُوهُنَّ کی تشریح کی گئی. دامن کے پلو سے, دامن کا پلو کوئی مضبوط نہیں ہے, یہ کنارہ کا ہے, کنارہ دامن کا. کہا کہ اس سے یعنی کہ مسواک سے, مسواک یعنی کہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اتنی برابر, یہ چھوٹی مسواک ہوتی ہے. مسواک جو ہے کوئی زیادہ موٹا نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ تنبیہ کے طور پر لگے بیوی کو کہ شوہر کا ہاتھ میرے اوپر اٹھ گیا ہے, اس لیے ہمیں اب سترک ہو جانا چاہیے. بیوی اس پر ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے کافی, لیکن لاکھ جوتا اور دوسرا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. دارالقضا معاملہ آتا ہے, دارالقضا معاملہ آنے پر لوگ جو بیوی کی شکل میں آتی ہے, لڑکی آ کے بولتی ہے میرا شوہر میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, بے تحاشا مارتا ہے. اس قدر مارتا ہے کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں خون سے, کبھی نشانات پڑ جاتے ہیں. میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, بیوی مارنے کی چیز نہیں, بیوی کو نہیں مارنا چاہیے. محبت سے آپ سمجھائیے, محبت سے آپ رکھیے. یقین مانیے کہ اس رشتے میں مضبوطی پیدا ہو. کبھی اگر معاملہ اگر ہو جائے, یہ جو اسٹیپ بتایا گیا, طریقہ بتایا گیا, پہلے سمجھانے کا, بیڈ روم میں بستر الگ کرنے کا, پھر تنبیہ کرنے کا, اگر ان تمام چیزوں سے وہ سدھر جائے, وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے, قرآن مجید میں کہا گیا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر تمہاری بات مان لے رہی ہے, تمہارے تابعدار ہو جا رہی ہے, تمہاری فرمانبرداری کر رہی ہے, تم دوسرا راستہ کوئی دوسرا راستہ تلاش مت کرو. اور ٹھیک ٹھاک ہو گئی, پھر تمہارے تانا دینے لگے, پھر تم اسے کہنے لگے تم پچھلے مرتبہ ایسا کیجیے ویسا کیجیے. کہا نہیں, کوئی دوسرا راستہ تلاش نہیں کرنا ہے, اسے تانا نہیں دینا ہے, لیکن محبت کے ساتھ رکھنا ہے. اگر تینوں عمل ہم نے کر لیا ہے, پھر بیوی نہیں سدھر رہی ہے. یہ قرآن مجید میں جو بتلایا گیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ جو طریقہ بتلایا گیا ہے, یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دے دو. ہر جگہ یہ معاملہ میں یہ کرو, یہ نہیں تو یہ کرو. پھر چوتھے نمبر کہا کہ تمام چیزیں ہم نے کر لی ہیں, تنبیہ بھی ہم نے کر لی, اس کے باوجود نہیں سدھر رہی ہے. قرآن مجید میں کہا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. یہ تمام چیزیں ہم نے کر لی ہیں, بیوی نہیں سدھر رہی ہے. تاکہ اب ایک کام اور کرو. شوہر سے کہا گیا کہ اپنے خاندان میں سے ایک آدمی کو لے لو, اور بیوی سے کہا گیا تم اپنے خاندان میں سے ایک آدمی کو لے لو. لڑائی کافی بڑھ چکی ہے. ابھی بھی طلاق مت دو, بلکہ ایک آدمی دونوں خاندان میں سے لے کر کے اس کو حکم بنا کر کے اپنے معاملے کو حل کرنے کی کوشش. اگر دونوں نے مل کر کے, چاہے لڑکے کی طرف سے ذمہ دار ہو, لڑکی کی طرف سے ذمہ دار ہو, اس کے خاندان کے لوگ ہوں, اگر دونوں مل کر کے دونوں کو سمجھائیں گے, یقین مانی کہ معاملہ حل ہونا ہی ہوگا. لیکن اگر اس سے بھی نہیں ہو پایا